السلام علیکم ناظرین رات کا پہلا پہر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالار عاصم بن عمر قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمر کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم تک پہنچے۔ میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار ہمارے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا، مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے بدعہدی کی تھی۔ تو نے اسلام قبول تو کیا، پھر ارتداد کے سرداروں سے جا ملا۔ ناظرین، عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا۔ عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے مذہب کا دشمن تھا۔ خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنے سپاہ کا خود مختار سالار نہیں ہے۔ اس حکم کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا۔ پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے، انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیعہ کے مقابل رکھے اور ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دوسرے سرداروں ابن حدرجان اور علیہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا سے بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی شاہ سوار لڑائی کے لیے بیتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کے للکار کا کوئی بھی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھیں، ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیعہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے
مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک اور دروازہ بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو 2 مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی کے آخری جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جودی بن ربیعہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ ناظرین، ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے وہ مجاہدین تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بحروب دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ ان میں بعض پکڑے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسریٰ کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسریٰ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھڑ سوار مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازیہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ بہمن جازیہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازیہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا۔ لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا سر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول، جلدی بول، بہمن نے کہا۔ کیا بات ہے وہ جو تو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازیہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی، ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چلا گیا ہے، عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو اعمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ زرتشت کی قسم، بہمن جازیہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے
کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازیہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا، مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ بہمن نے بیٹی کو فرت مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب؟ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دکھانا محترم پدر، یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازیہ نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ بہمن جازیہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہا پہلے کسریٰ کے محل میں پہنچا، وہاں سے سلاروں تک گیا، پھر مدائن کی فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایات کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازیہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے کہ میں تمہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں ہے، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سلاروں کے گھوڑے ہوتے تھے گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑوں میں ذرا سا بھی کوئی نقص یا خامی دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جازیہ کی بیٹی ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی، میرے گھوڑے کا بہت سا خیال رکھنا۔ اس نے اپنے خاندان کے ایک سائس سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے؟ لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام علاقہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملے کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے گی۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا۔ زندہ یا مردہ؟ اسے بہمن جازیہ کی بیٹی نے جواب دیا، اسے مدائن میں لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنس مکھ ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ناظرین، جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا، اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مسنہ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازیہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سلاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔
اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن جزیہ کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی۔ اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پر حملہ کرو۔ کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شیرزاد نے کہا جو حاکم ثبات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں، مہرام بن بہرام نے کہا جو عین التمر کا بھگوڑا تھا۔ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بہمن جزیہ نے کہا، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا۔ یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے، بہمن جزیہ نے کہا۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھوڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی، میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔ بہمن جزیہ کو وسیع اختیار مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی بھی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے انہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچ رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سردار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہرام بن بہرام اپنی فوج لے کر بھاگ نہ آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عکا بن ابی عکا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا تم اپنی لڑائی لڑو گے؟ بہمن جزیہ نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ میری عقل میرے قابو میں ہے، سردار نے کہا۔ ہمارا دشمن مشترک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔